اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ سب سے پہلی چیز ہائی ریڈیو فریکوینسی ریڈیشنز، RF ریڈیشنز ان کو کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس خریدتے ہیں، چاہے وہ کوئی چارجر ہو، ایڈاپٹر ہو، یا مائکرو ویو ہو، ڈی فریزر ہو، فریج ہو، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں الیکٹرانک کی، تو اس کے پیچھے جو ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے اس پہ مینشن ہوتا ہے، اگر وہ کوالٹی پروڈکٹ ہے یعنی باقاعدہ لائسنس کے تھرو صحیح طریقے سے بنائی گئی، تو اس کے پیچھے ایک سٹیکر ہوتا ہے جس میں بتایا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی % ریڈیو فریکوینسی ریڈیشنز نکل رہی ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ارد گرد اب ہر جگہ موجود ہے، یعنی یہ پنکھا اگر چل رہا ہے اس میں کوائل ہے اور کوائل سے انڈکشن کی لیئرز RF لیئرز نکل رہی ہیں، ایک چارجر ہے، اڈاپٹر ہے، اس میں سے نکل رہی ہیں۔ اگر آپ وائی فائی گھر کے اندر ڈیوائس لگائی ہوئی ہے تو اس میں بہت زیادہ ریڈیشنز نکل رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ اس وقت کالنگ موڈ میں ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں ریڈیشنز بہت زیادہ نکل رہی ہیں۔ آپ کے گھر کے قریب اگر کسی موبائل کمپنی کا ٹاور ہے تو آپ ریڈیشنز کے گڑھ میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ ہائی فریکوینسی ریڈیشنز اس جگہ ہوتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوائی باتیں ہوں، اب ان کے آلات ملتے ہیں، ڈیوائسز ملتی ہیں RF ریڈیشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی۔ آپ اسے آن کریں، جب بھی کسی چیز جس میں سے ریڈیشن اس کے قریب لے کے جائیں گے تو وہ سوئی بڑھنا شروع ہو جائے گی، وہ بتائے گی اس میں سے کتنے % ریڈیشنز آ رہی ہیں۔ تو موبائل جو ہے اس کے اندر سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ اوتھینٹک پروف کے ساتھ نیٹ کے اوپر ساری معلومات پڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ کہ اس سے انسان کا باڈی ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے، انسان کا جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے طبیعت میں غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، مستقل سر میں درد رہتا ہے، برین ٹیومر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ بعض کینسر کی اقسام ہیں جو اس ریڈیو فریکوینسی سے ہوتی۔ تو یہ صرف ایک موبائل فون کو استعمال کرنے کا ابھی آغاز ہے کہ ریڈیو فریکوینسیز جو اس میں سے نکل رہی ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ نے یہ بات بڑی سنی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر غصہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے یہ جو ریڈیو فریکوینسیز، چاہے آپ اپنا فون آپ استعمال کر رہے ہو یا آپ کے ساتھ والا استعمال کر رہا ہو، وہ فریکوینسیز تو ہر طرف ہوا میں موجود ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے، انہی ریڈیو فریکوینسیز کی وجہ سے اور ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے بچہ یا بڑا، اس کے اندر ایک اور بیماری پیدا ہوئی، اس کو شارٹ ٹیمپرڈ کہتے ہیں، بات بات پہ غصہ آنا، بات بات پہ غصہ آنا، بے جا غصہ آنا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹے بچوں کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ مجھے بعض کا اطلاع آتی ہے کہ جی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ غصے میں مٹھیاں اپنی زور سے بھینچتا ہے، اپنے دانتوں کو کستا ہے زور سے، اور بعض اوقات اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بچے کو دیکھتا ہوں تو اتنا حیران ہوتا ہوں کہ اتنا چھوٹا سا معصوم سا بچہ اور اتنا غصہ، یعنی اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان ریڈیو فریکوینسیز کی وجہ سے اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ آج کل یہ شکایت خواتین میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں اکثر سر میں درد رہتا ہے، اور اس کی بظاہر انہیں کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سر میں درد کیوں ہے، مستقل کیوں رہتا ہے۔ تو ریسرچرز نے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے اور ثابت کیا کہ یہ جو ریڈیو فریکوینسیز ہے اس کا ہمارے دماغ پر، اس کی لہروں کا بہت اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یعنی سر کا درد تو ابھی چھوٹی سٹیج کی چیز ہے، برین ٹیومر تو اس سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے کہ برین ٹیومر تک ہو جاتا ہے۔